وہ یہ کہ امریکہ سے کال تو آئی تھی مگر اس کال کے ساتھ ایک نئی پریشانی، ایک نئی مشکل بھی پاکستانیوں کے لیے آ گئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے اوپر امریکہ میں جو داخلہ ہے اس کے اوپر پابندی کی خبر آئی ہے۔ اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ اگر یہ پابندی نافذ العمل ہوتی ہے تو نوعیت کیا ہوگی، جزوی طور پہ یہ پابندی ہوگی یا مکمل پابندی ہوگی، پاکستان کے اوپر کیا اطلاق ہوگا۔ یہ ایک بڑی تشویشناک خبر ہے، اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کے پروگرام مقابل میں۔ عامر صاحب، سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی دہشت گردی کے اوپر بات کریں گے۔ میرا یہ خیال تھا عامر صاحب کہ جس طرح سے پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں، جس طرح سے صورتحال ہے، ایسی صورت میں اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، ان کا نقطہ نظر ایک ہو جاتا ہے، یکجا ہو جاتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف یک آواز ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید سیاست ہو رہی ہے، حکومت ایک طرف الزام دھر رہی ہے اور دوسری طرف سے الزام حکومت کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ جی، یہ آپ کا تجزیہ بالکل اس سے اگری ہی کیا جا سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ بدلتی دنیا کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کے معروضی حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، اور ہمارے 3 بڑے مسئلے ہیں اور وہ تینوں کے تینوں دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک سیکورٹی کا، ایک اکانومی کا، ایک گورننس کا۔ تو سیکورٹی سے شروع کرتے ہیں پہلے کہ اب یہ جو لیٹسٹ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی رپورٹ جو آئی ہے، پاکستان دہشت گردی کی عالمی فہرست میں دوسرے نمبر پر۔ اچھا، پہلے نمبر پر برکینو فاسو، یہ افریقہ کا چھوٹا ملک ہے اس لیے وہ میٹر نہیں کرتا۔ شام، وہاں ظاہر جنگ ہو رہی ہے۔ مالی چوتھے نمبر پر، نائجیریا بھی مسلمان، اتفاقاً سارے مسلمان ملک ہی ہیں، مگر بہرحال پاکستان جو ہے ایک نیوکلیئر اسلامک کنٹری ہے۔ ہمارا سائز اور ہمارا اپنا جو کلیم ہے اپنے اسٹیچر کے متعلق، تو یہ ایک بڑی تشویشناک ہے کہ 2024 میں دہشت گرد حملوں سے اموات کی 45% اضافہ ہوا ہے۔ 45% اضافہ ہوا ہے، اور گزشتہ سال کے مقابلے میں دہشت گردی کی تعداد 1081، یہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے نا یہ پہنچ گئی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں۔ اور جس کا یہ کچھ اس کے اندر بھی کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ تحریک طالبان پاکستان 2024 میں دنیا کی تیزی سے بڑھنے والی دہشت گرد تنظیم بن کر ابھری ہے، اور جو پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں 22% ہلاکتوں کی ذمہ داری ان کی ہے، ان کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ کروا رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے افغانستان ہمارے سے بالکل بھی اس میں تعاون نہیں کر رہا۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ 163 ملکوں کی 99.7 100% سمجھیں، پورے دنیا کے اندر 163 ملکوں میں دوسرے نمبر پہ سب سے برا حالات ہمارا ہے۔ یہ دہشت گردی سے آج میں کہیں سن رہا تھا کہ جی ٹورزم پاکستان میں جو ہے نا ایکسپلور کیا جائے گا، یا فارن انویسٹمنٹ کی جو باتیں کریں گے ان حالات کے بعد کون آتا ہے جب یہ خبریں دنیا بھر میں جاتی ہیں۔ ابھی کل کا ہی ہم وہ نوحہ پڑھ رہے ہیں جو بنو میں بہت خوفناک واقعہ ہوا ہے، اور شکر ہے ہمارے جو فوجی جوان ہیں انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے آج بتایا گیا کہ 18 ٹوٹل جو ہے اموات ہو چکی ہوئی ہیں، اور 16 دہشت گرد مارے گئے، 5 ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے، 13 شہری شہید ہوئے، 32 زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہے خزدار میں ہوا، کلات اور گوادر میں ریگولرلی ہوتا رہتا ہے، کے پی میں ڈرے اسماعیل خان، بنو، ساؤتھ وزیرستان، جو ساری جگہ ہی متاثر رہتے ہیں۔ اور ایک اور پکس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں 100 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے پچھلے مہینے میں، جس کے اندر سے 55 جو ہے سویلینز تھے، اور 47 جو تھے سیکورٹی فورسز کے جوان جو ہے صرف 1 مہینے میں جو ہے مارے گئے ہیں۔ تو یہ ایک ویو جو ہے وہ ایک چلتی آ رہی ہے بہت زیادہ۔ تو اس دوران میں ظاہر ہے باقی مسائل بھی جو ہیں ہمارے اس وقت جو ہے وہ اکانومی سے بھی ریلیٹڈ ہیں، اور ڈائریکٹلی اس کی لہر کی وجہ سے اکانومی کے اوپر ہمارے بہت زیادہ یہ اثر پڑتا ہے۔ اور یہ اس کا بھی اور کچھ نہیں، حفیظ پاشا
آف کورس جو ہے مہنگائی کے جو مسائل ہیں اس کے اندر ہماری پالیسیز کا بھی ہے، ایک تاریخی پرسپیکٹو بھی ہے، اور بھی معاملات ہیں، مگر ایک یہ دہشت گردی کے واقعات بھی جب ہوتے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ حفیظ پاشا صاحب بڑے ہی مدبر قسم کے آدمی ہیں جو کہ ہائپر بال میں مبالغہ سے بڑا دور بھاگتے ہیں، اور وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جو حکومت جس طرح بات یہ ہے کہ آپ تشخیص اگر اچھی کر رہے ہوں اور معاملات کے شیئر کر رہے ہوں، فگر فجنگ نہ کر رہے ہوں، تو پھر آپ علاج نکل آتے ہیں، مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ مگر جب آپ ایک ڈینائل میں ہوں اور غلط ٹوسٹ کر کے اعداد و شمار کو پیش کیا جائے تو پھر وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ان کا ایکسیپٹ ہم نے دکھائے ہیں، یہ جوڑ کے بنائے گئے ہیں، ان کی لمبے ایک انٹرویو سے ورکے، سو ایک کنٹینیوٹی میں نہیں تھا، مگر وہ حفیظ پاشا جیسے لوگ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ حکومت کو یہ کہنے پہ کہ جناب آپ کا یہ جو ہے نا آپ فجنگ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ آپ کے یہ والے معاملات چل رہے ہیں۔ اب جو ہے اس کا ساتھ میں جو اور حفیظ پاشا صاحب کا کل پرسوں یہ چل رہا تھا کہ اوورآل ایک تو ہے نا بالکل ڈے ٹو ڈے اس پہ سب سے بڑا مسئلہ پڑا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا یہ ہوگا نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا اب کلیئرلی جو میسج آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی آپ اپنے جو 606 بلین ڈالر کا بلین روپوں کا جو ہمارے شارٹ فال آ رہی تھی، انہوں نے کہا جی یہ 300 ارب کا تو اب فل کرے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جی وہ بہت بڑا چیلنج حکومت کے لیے ہوگا کہ وہ زراعت سے لینا ہے اور ریٹیل سے لینا ہے، کیسے لینا ہے۔ وہ کمزور حکومت ہے، ان سے پہلے بھی جو ہے بجٹ کے وقت اعلان کیا تھا اور اس کو کچھ نہیں کر سکا۔ پلان تو بن گیا ہوا ہے، لیجسلیشن بھی پنجاب کے اندر ہو گئی بھی ہے، مگر اس کو کر کے دکھانا وہ منی بجٹ میں کس فارم میں آئے گا اور اب کرنا ہے کب کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا۔ شاید امید ہے کہ یہ ہو ہی جائے گا، مگر جو باقی جو فگر جو کہ حفیظ پاشا صاحب نے ابھی 2 دفعہ آرٹیکلز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 3-4 فگر بڑے ہی خوفناک ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں اس وقت جو ہے اگین ہم دوسرے نمبر پہ ہیں سب سے زیادہ غربت میں، 44% ہماری جو ہے 44% پاورٹی کا لائن ہے۔ پہلے نمبر افغانستان ہے، اتفاقاً صرف دنیا میں یہی خطہ ہے ساؤتھ ایشیا جس میں غربت سب سے زیادہ، ساری دنیا ترقی کر چکی ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پہ بھارت ہے، چوتھے نمبر پہ بنگلہ دیش ہے، 5ویں نمبر پہ نیپال ہے۔ تو صرف ساؤتھ ایشیا ہے جہاں دنیا میں یہ غربت رہ گئی ہے۔ سو ایک پاورٹی کے فگرز، پھر پاورٹی اس لیے ہے کہ بیروزگاری ہے، بیروزگاری کا یہ جو سینسز کا ہاؤسنگ اینڈ پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ کا 2023 کا جو سینسس کے فگرز آئے ہیں، 22% ملک انہوں نے کہا جی بے روزگار ہے۔ 22% کا مطلب ہے 24 کروڑ کا 22 نکالیں گے 5 کروڑ بن جاتے، 5 کروڑ لوگ ہیں، اور اس سال کا فگر ہے کہ آپ کی 10.8 بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب اس کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ 2 کروڑ تو نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں۔ جب بے روزگار اتنا زیادہ نوجوان ہوتا ہے تو اس لیے وہ بیچارے دوڑ رہے ہیں، یہاں سے ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں۔ فگرز آ جاتے ہیں کہ جی 6 لاکھ 10 لاکھ لوگ جو ہیں اس سال پاکستان سے وہ بھاگ گئے۔ امید نہیں نظر آتی ہے، اس کے سوشل اثرات بھی ہوتے ہیں، کرائم ریٹ بھی بڑھتا ہے، اس کا وہ بھی ہوتا ہے۔ ساتھ میں جو ہے ایک اور جو خوفناک فگر ہے وہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی جو ہے نا وہ نہیں اٹھ پا رہی، کہ اس کے اندر جو ہے آپ کا مائنس میں 1.87 منفی میں ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی جو بڑی انڈسٹری ہے وہ آپ کی لیبر کی 2 چیزیں سب سے زیادہ کھپت کرتی ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، دوسری آپ کی زراعت۔ دونوں سے اچھی خبریں نہیں آ رہی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو ہے فیصل آباد سے ایپٹما والوں کے ابھی حال ہی میں پریس کانفرنس تھی کہ 1100 فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں۔ زراعت کی جو ہے بتایا جاتا ہے، ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کیونکہ زراعت کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہمارے میڈیا میں، کہ پہلے ہم نے جو ہے گندم کا کپاس کی پہلے جو ہے 33% جنرز کہہ رہے ہیں کہ فصل کم ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے گندم کی جو ہے اب یہ کسان بورڈ والوں کی جو کہہ رہی ہیں وہ 11% سے کوئی 25% تک کا کہہ رہے ہیں فصل کم ہوگی۔ اب یہ کم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا، امپورٹ بل آپ کا زیادہ